السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اکثر جملہ کہا کرتے تھے، ہم سے تو دھوبی کا بیٹا ہی خوش نصیب نکلا، ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا، اتنا فرما کر غش کھا جاتے۔ ایک دن ان کے مریدوں نے پوچھ لیا، حضرت دھوبی کے بیٹے والا قصہ کیا ہے، کیا ماجرا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک دھوبی کے پاس محل سے کپڑے دھلنے کے لیے آیا کرتے اور وہ میاں بیوی کپڑے دھو کر استری کر کے واپس محل میں پہنچا دیا کرتے۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو جوان ہو کر کپڑے دھونے میں والدین کا ہاتھ بٹھانے لگا۔ کپڑوں میں شہزادی کے کپڑے بھی تھے، جن کو دھوتے دھوتے وہ شہزادی کے نادیدہ عشق میں مبتلا ہو گیا۔ محبت کے اس جذبے کے جاگ جانے کے بعد اس کے اطوار تبدیل ہو گئے۔ وہ شہزادی کے کپڑے الگ کرتا، انہیں خوب اچھی طرح دھوتا، انہیں استری کرنے کے بعد ایک خاص انداز میں تہہ کرتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر والدہ نے اس تبدیلی کو نوٹ کیا اور دھوبی کے کان میں خسر خسر کی، یہ تو لگتا ہے سارے خاندان کو یہ مروا دے گا، یہ تو شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے۔ والد نے بیٹے کے کپڑے دھونے پر پابندی لگا دی۔ ادھر جب تک لڑکا محبت کے زیر اثر محبوب کی کوئی خدمت بجا لاتا تھا، محبت کا بخار نکلتا رہتا، مگر جب وہ اس خدمت سے ہٹا دیا گیا تو لڑکا بیمار پڑ گیا اور چند دن کے بعد فوت ہو گیا۔ ادھر کپڑوں کی دھلائی اور تہبندی کا انداز بدل گیا تو شہزادی نے دھوبن کو بلا بھیجا اور اس سے پوچھا کہ میرے کپڑے کون دھوتا تھا؟ دھوبن نے جواب دیا، شہزادی عالیہ، میں دھوتی ہوں۔ شہزادی نے کہا، پہلے کون دھوتا تھا؟ دھوبن نے کہا، میں ہی دھوتی تھی۔ شہزادی نے دھوبن سے کہا، یہ کپڑا تہ کرو۔ اب دھوبن ویسے تو تہ نہیں کر پائی، نہ ہو سکا۔ شہزادی نے اسے ڈانٹا، تم جھوٹ بولتی ہو، سچ سچ بتاؤ ورنہ سزا ملے گی۔ دھوبن کے سامنے کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ کچھ دل میں غم بھرا ہوا تھا، وہ زار و خطار رونے لگی اور سارا ماجرا شہزادی سے کہہ دیا۔ شہزادی یہ سب کچھ سن کر سناٹے میں آ گئی۔ پھر اس نے سواری تیار کرنے کا حکم دیا اور شاہی بھگی میں سوار ہو کر پھولوں کا ٹوکرا لے کر وہ مقتول محبت کی قبر پر گئی اور سارے پھول اس کی قبر پر چڑھا دیے۔ زندگی بھر شہزادی کا یہ معمول رہا کہ وہ اس دھوبی کے بچے کی برسی پر اس کی قبر پر پھول چڑھانے ضرور آتی۔ یہ بات سنانے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر ایک انسان بن دیکھے محبت ہو سکتی ہے تو بھلا اللہ سے بن دیکھے محبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک انسان سے محبت اگر انسان کے مزاج میں تبدیلی لا سکتی ہے اور وہ اپنی پوری صلاحیت اور محبت اس کے کپڑے دھونے میں بروقار لا سکتا ہے، تو کیا ہم لوگ اللہ سے اپنی محبت کو اس کی نماز پڑھنے میں اس طرح دل و جان سے نہیں استعمال کر سکتے؟ مگر ہم بوجھ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر شہزادی محبت سے تہ شدہ کپڑوں کے انداز کو پہچان سکتی ہے تو کیا رب کریم بھی محبت سے پڑھی گئی نماز اور پیچھا چھڑانے والی نماز کو سمجھنے سے عاجز ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پھر فرماتے، وہ دھوبی کا بچہ اس وجہ سے کامیاب ہے، اس کی محبت کو قبول کر لیا گیا، جبکہ ہمارے انجام کا کوئی پتہ نہیں، قبول ہوگی یا منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ جس طرح ایمان اور نماز کا مطالبہ کرتا ہے، اسی طرح محبت کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ یہ کوئی مستحب نہیں، فرض ہے، مگر ہم غافل ہیں۔ پھر فرماتے، اللہ کی قسم، اگر یہ نمازیں نہ ہوتی تو اللہ سے محبت کرنے والوں کے دل اس طرح پھٹ جاتے جس طرح دھوبی کے بچے کا دل پھٹ گیا تھا۔ یہ ساری رات کی نمازیں ایسے ہی نہیں پڑھی جاتی، کوئی جذبہ کھڑا رکھتا ہے۔ آپ فرماتے، یہ نسخہ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی حالت دیکھ کر بتایا تھا، اور آپ نماز پڑھا کیجئے اور رات بھر ہماری باتیں دہراتے رہا کیجئے، آرام ملتا رہے گا۔ دوستو، اس نایاب حکایت کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں اور آپ کا اپنا چینل اسلامک گفتار کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔